میں نے پچھلے 2 مہینوں میں ملک کے مختلف شہروں میں جن اجتماعات سے کانفرنسوں سے خطاب کیا، ان میں اسلام آباد بھی ہے، ان میں خیبر پختونخوا کے شہر بھی ہیں، ان میں اور شہر ملک کے جتنے ہیں میں جاتا ہوں، میں نے بار بار ایک جملہ دہرایا، بار بار ایک جملے کو میں نے دہرایا ہے ہر تقریر میں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچ جائے۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ جلن وہاں محسوس ہوگی۔ اسی جملے کو بنیاد بنا کے جیلم کے مرزا نے میرے خلاف ایک کلپ وائرل کی، جس میں سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس عالم کا نام نہیں لوں گا کہ میرے پائے کا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ مانا کہ اپنا طبقہ اور اس کا اپنا مسلک جو ہے اس میں وہ ٹاپ پر ہے، اپنے مسلک میں اپنے طبقے میں وہ اس وقت ٹاپ پر ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں۔ پھر میرا کلپ چلا دیا کہ خود دیکھ لو کہ کون ہے۔ پھر اس نے میرا کلپ چلا دیا، وہی کلپ جس میں نے وہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ تجھے جیلم دی کھڈ تو باہر نکلن دی تجھے توفیق نہیں ملی، اور میں ملک کے کونے کونے میں پھر کے رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ وہ جملہ اللہ دی قسمیں لگیا ٹھک کر کے، بڑی تکلیف ہوئی ہے اس جملے کی۔ اتنے جرت شرت والی گل کو نہیں، اتنے علم دی گل، علم دی گل ہے۔ وہ میرا جملہ، میں اس جو کلپ ہے اس کا جواب انشاءاللہ کل اس کا میں جواب دوں گا۔ ایک قسط میں بھی نہیں دوں گا، 2-3 قسطوں میں دوں گا۔ میں بتاؤں گا کہ یہ شخص قرآن سے کتنا جاہل ہے، اسے مس بھی نہیں قرآن سے، روایات میں کھویا رہتا ہے نا، روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے، کھویا رہتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جہالت، نرا جاہل ہے۔ شاید میں اس کلم میں کہوں، لیکن آج اس مجمع عام میں کہوں گا کہ میں شعبان اور رمضان 2 مہینوں میں یہاں سرگودا میں قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہوں، تم ہی شامل ہو جا، پڑھ لے ساڈے کول قرآن، ہم تجھے بتائیں قرآن کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں تحریف کرتا ہے، قرآن میں جن آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے وہ صحابہ پہ فٹ کرتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ کہتا ہے صحابہ کی ایک قسم یہ بھی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ تو صحابہ پہ تنقید کرتے کرتے یہاں تک جا پہنچا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو نفاق پر چل رہے ہیں، صحابہ کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ جملہ جو میں نے بار بار دہرایا، جس کی تکلیف ہوئی، وہ جملہ یہ تھا کہ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ جملہ تھا، اس جملے کی تکلیف ہوئی۔ کہتا ہے اگر قرآنی شخصیات ہیں تو پھر ان صحابہ کا بھی ذکر کر، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ 14 صدیوں میں کسی مفسر نے اس آیت سے صحابہ مراد لیے؟ ہے تجھ میں جرت؟ کسی ایک مفسر کا حوالہ پیش کر جس نے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ سے
صحابہ کا گروہ مراد نہیں. کہتا ہے ان کو بھی صحابہ کہا گیا ہے, ان کو بھی صحابہ. کیسے؟ حضرت عمر نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو, بے ادب ہے, میں اس کو قتل کروں. آپ نے فرمایا عمر ایسا نہ کر, لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے, لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے, تو یہ بھی تو ساتھی تھے. میں نے کہا واہ, میرے آقا کا ارشاد تو پڑھ. میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھی ہیں. میرے آقا نے کیا کہا؟ لوگ کہیں گے. لوگوں کا کہنا اور میرے نبی کا کہنا تو نے برابر کر دیا ہے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. ہم نے صحابہ کو فلاں عالم نے یوں کہا, فلاں عالم نے یوں کہا, فلاں مفسر نے یوں کہا, فلاں مورخ نے یوں کہا, فلاں محدث نے یوں کہا, فلاں فقیہ نے یوں کہا, فلاں پیر نے یوں کہا, فلاں ولی نے یوں کہا. ہم نے صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا, نہیں دیکھنا, ہم نے قرآن کے فرمان میں دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں مورخ کیا کہتا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب قرآن میں میرے صحابہ, میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ وہ مولوی کہتا ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں, قرآنی شخصیات ہیں, تو جن صحابہ کا تو دفاع کرتا ہے انہوں کا نام قرآن وچ ہے, ان کا تو نام قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا صرف حضرت زید کو چھوڑ کر 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے ہیں, دوسروں کا نام قرآن میں ہے. چلو حضرت معاویہ کا نہیں, عمر بن العاص کا نہیں, مغیرہ بن شعبہ کا نہیں, جن کا ہم دفاع کرتے ہیں. تو بول حضرت حسین کا ہے, حضرت علی کا ہے, حضرت صدیق اکبر کا, حضرت فاروق اعظم کا, عثمان ذو النورین کا, طلحہ و زبیر کا. کیسی بودی باتیں کرتا ہے کہ جن کا تم دفاع کرتے ہو ان کا کوئی قرآن میں ذکر ہے؟ قرآن میں تو دوسرے صحابہ کا بھی ذکر نہیں. زید کا بھی ذکر جو کیا ہے نا, اس ساڈے کول پڑھ. زید کا جو قرآن نے ذکر کیا نام لے کر, فلما قضا زید, واہ, صرف زید ہے. قرآن نے ان کا نام لیا, نام لی. کیوں نام لیا؟ یہ کہلاتے تھے زید ابن محمد. کیا کہلاتے تھے؟ اللہ نے وحی اتاری, آیت اتاری, میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں ہے. آج کے بعد کوئی زید ابن محمد نہ کہے, ان کو والد سے پکارو زید ابن حارثہ, زید ابن محمد کوئی نہ کہے. حضرت زید کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی, میرے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام آتا تھا, وہ ہٹ گیا ہے. اللہ نے فرمایا فکر نہ کر, میں تیرا نام ایسی کتاب درج کر دیاں گا قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا. وہاں سورۃ احزاب میں ان کا نام ذکر کر دیا, فلما قضا زید. صحابہ کا نام قرآن میں نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا قرآن نے. سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں صحابہ کے 2 گروہ بنائے. 2 گروہ, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے, فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے. 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو نے اپنے کلم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں. قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. پھر
رب علام الغیوب ہے، اس کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اے ایمان مجبوری دے، بس کوئی نہیں سی، کہاں جاتے، کیا کرتے، میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا، یہ ایمان مجبوری اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ نے صحابہ کے دو گروہوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، وہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، لیکن کلن کلن، کہو زور سے کہو، اللہ تمہیں قیامت کے دن صحابہ کے ہاتھوں جام کوثر پلائے، نبی پاک بھر بھر کے دے، صحابہ تقسیم کرنے والے ہوں، اللہ کرے ہم پینے والے ہوں، تو صحابہ سے ذرا کر کلن کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، پہلوں کا مقام اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے، کلن، کہو یار، کلن وعد اللہ الحسنی۔ تو یہاں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اس کو صحابہ پہ فٹ کرتا ہے، یہ بھی صحابہ کا ایک گروہ تھا، اس میں منافقوں کا ذکر ہے، میں اپنے کلم میں اس کا تفصیلی ذکر کروں گا، آپ اس کا انتظار کریں، میں ان تینوں آیتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔